ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں. بعض بندے اڑ جاتے ہیں نا جی. وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے. تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت. حضور نے بھی فرمایا. اب اسلام سختی کرتا نہیں. حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے. تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کہا پتہ ہے. کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے. اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے. وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت. جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا. بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے. حضرت ابو دحداح آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا. میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا. بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے. حضور یہ قربانی کرتی کیا ہے جب آپ کسی کے لیے قربانی؟ یہ بڑے سارے لوگوں نے دی، باپ نے بڑی قربانی دی اولاد کے لیے. بعض اوقات بہن بھائیوں کی طرف سے اچھا نتیجہ برابر نہیں ہوا، لیکن بعض بھائیوں نے بڑی قربانی دی اپنے بہن بھائیوں کی، بعض بڑوں نے بڑی قربانیاں دی. لیکن اگر رزلٹ اس طرح کا نہیں بھی برآمد ہوا تو قربانی دینے والے کے دل کو اللہ نے سکون بڑا عطا فرمایا ہے، راحت اللہ تعالیٰ نے پوری عطا کی ہے. وہ جو قرار قلبی ہے، اطمینان ہے، وہ رب پورا عطا کرتا ہے. ہم یہ تقریریں سمجھ کے چیزوں کو لیتے ہیں اور تقریر سمجھ کے سنتے ہیں اور کانوں کا ذائقہ لے کے نکل جاتے ہیں. اس کو ذرا باریک بینی سے سوچیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ لیے کھڑا ہے عدالت میں، ایک 5 مرلے کے پلاٹ پر جھگڑا ہو رہا ہے، فساد کھڑا ہے، لیکن حضور کے صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں. برادری اور قبیلہ اور رنگ اور انداز اور طور طریقہ تہذیب، اس میں بھی بڑی چیزوں کا فرق. لیکن مدینے والے محبوب نے کہا یہ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں، بھائی بھائی. کس رشتے سے؟ مدینے والے کا کلمہ پڑھنے کے رشتے سے.
भाइयों ने क्या किया, अंसारे मदीना ने पूरी जायदाद फीता रख के, धागा रख के जायदाद तकसीम की। भाई का हिस्सा होता है ना जायदाद में। वो भाई नस्बन तो सगे नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको भाई भाई बना दिया ना, उन्होंने अपनी जायदादें बांट के, चलते कारोबार बांट के, बाग बांट के, अपने जानवर बांट के अपने भाइयों को दिए। और मेरा रब कुरान पाक में उनकी तारीफ फरमाता है। अल्लाह अंसारे मदीना की तारीफ फरमाता है, कहा वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये सूरह हशर है। रब फरमाते हैं वो अपने भाइयों को तरजीह दे देते हैं अगरचे उन्हें बड़ी ज़रूरत भी हो। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरतमंद नहीं थे, उन्हें हाजत थी, उन ज़मीनों की ज़रूरत थी। फिर नतीजा क्या हुआ, बनु नज़ीर का इलाका फतह हुआ ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया। हुजूर ने बुला के अंसारे मदीना आ गए, हज़रत साद बिन उबादा आ गए, हज़रत असद बिन ज़रारा आ गए, कुछ और भी अंसारी। ये बड़े सोने लोग हैं, हुजूर के मदीने वाले लोग। ये अंसारे मदीना कुर्बान उन रस्तों से जहाँ से ये गुजरा करते थे, इन्होंने सीना खोल के मेरे महबूब का इस्तकबाल किया। और मेरे करीम ने भी फरमाया, लोगों याद रखना, अगर कभी लोगों की दो कितारें बन गई ना, एक कितार में दूसरे लोग चल रहे हुए, एक कितार में मदीने वाले चल रहे हुए, फरमाया मुझे तुम उस कितार में पाओगे जिसमें मेरे मदीने शहर के लोग जा रहे होंगे। ये मदीना शरीफ के लोग, इतनी वफा इस मिट्टी में, इतना करम इस मदीना शरीफ की मुबारक मिट्टी में। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है, क्योंकि जन्नत भी यहीं और माल के जन्नत भी यही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुला के कहा, भाई तुमने अपने मुहाजिर भाइयों को ज़मीनें, जायदादें, जानवर, कारोबार, हर चीज़ बांट के दे दी थी। अब अल्लाह ने ना वुसअत दी है, ये माल आया है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। कुछ लोग दे देते हैं ना, कुर्बान कर देते हैं, शायद दे देते हैं, लेकिन भूलते वो याद भी रखते हैं। याद भी जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, जिसकी बातें फिर पीछा करें कि मैंने दी थी, दे तो दिया पर नजर नहीं हटाई। हुजूर ने फरमाया ये माल आया है, अल्लाह ने वुसअत कर दी है, तुमने बड़ी कुर्बानी दी थी, अब हमने ये इरादा किया है तुम्हें इसलिए सिर्फ अंसार को बुलाया। फरमाया यहाँ तो इस तरह करते हैं कि जो माल आया है वो भी, और जो तुमने अपने मुहाजिर भाइयों को दिया था वो भी, इसको इकट्ठा मिला लेते हैं और मिला करके ना फिर तुम सब के बीच तकसीम कर देते हैं। या इस तरह करते हैं कि जो तुमने माल दिए हैं वो माल तुम्हें वापस दे देते हैं, और ये जो माल आया है ये हम मुहाजिरीन में बांट देते हैं। तुम्हारी क्या राय है? अंसारे मदीना बोले, हाथ बांध के, दुरूद पढ़ के, आंखों का वुजू करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम हमने तो आपकी ज़ुबान से सुना कि ये तुम्हारे भाई हैं, सोनिया मालों में क्या हमारे तो दिलों में बड़ी जगह बन गई है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने राय पूछी है ना तो फिर इस तरह करें, जो माल हमने इन्हें दिया है वो भी इनके पास रहने दें, और ये जो आज आया है ये भी सारा मुहाजिर भाइयों में ही तकसीम कर दें, इन्हीं को दे दें। या रसूल अल्लाह इन्हीं को, हम तो यहाँ के पास ही हैं, पुराने रहने वाले हैं, काम चल रहा, दे दें इन्हें। मेरे महबूब कच्चे रखे लुठा। हुजूर इतने राजी हुए कि हुजूर की रज़ा देख के लोगों की आंखों में आंसू